الله وبركاته. نحمده ونصلي على أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور اس چمن کے کلیوں، آج کے اس پر رونق بزم تقابلی میں میرا موضوع سخن ہے مساجد کا تحفظ، مسلمانوں کا دینی و ملی فریضہ۔ ہمدردان قوم و ملت، جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے اسی طرح زمینوں کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ جس زمین کا نصیب اونچا ہوتا ہے وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ خیر و برکت والی جگہ اگر کوئی ہے تو اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے۔ مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو، چونکہ مسجد نماز کی ادائیگی کا مقام ہے اور نماز اہم ترین حصہ سجدہ ہے، اسی لیے مسجدوں کو سجدے کی نسبت سے سجدہ گاہ کا نام دیا گیا ہے۔ مسجد ہر اس آبادی اور بستی کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جہاں مسلمان آباد ہو، مسجدوں کے ذریعے ہی مسلمانوں کو قوت و طاقت، رہنمائی و رہبری ملتی ہے۔ مسجد صرف عبادت گاہ کا مقام نہیں ہے بلکہ اس میں اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کی عملی شکل مسجدوں میں نظر آتی ہے۔ مسجدوں میں امیر و غریب، عالم و جاہل، حاکم و محکوم، بادشاہ و رعایا سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بنداؤں صاحبوں محتاج و غنی ایک ہوئے، بنداؤں صاحبوں محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، اسلام کا یہ جو اعلان ہے، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اس کی بہترین تصویر مسجدوں میں نظر آتی ہے۔ مسجدوں سے ایمان والوں کو دین کا شعور ملتا ہے اور مشکل حالات میں راہ حق پر استقامت کا سبق بھی۔ دین کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا پردہ بھی انہی مساجد کے ممبروں سے چاک کیا جاتا ہے۔ مسجد کے محراب و ممبر ہی سے جہالت و ضلالت، شرک و بدعت کے خلاف مضبوط آواز ابھرتی ہے۔ یہی سے شریعت کے احکامات کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یہی سے شریعت کے احکامات کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخشى الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصہ میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، نماز کی پابند ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہو۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہوں گے۔ جناب والا، اسی لیے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر بستی میں مسجد تعمیر کرے، اس کی خدمت کرے، اسے صاف ستھرا رکھے اور اپنے سجدوں سے اسے آباد رکھنے کی فکر کرے۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز۔ مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز۔ دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ محترم سامعین، مسجدیں جہاں دین و ایمان، اخلاص و اخلاق کی تعلیم دیتی ہے، انہیں مسجدوں کے ممبر سے امن امان کے لیے اعلان کیا جاتا ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔
جو شخص کسی کو ناحق قتل کر ڈالے یا زمین پر فساد پھیلائے گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ اور یہی سے شریعت کے احکامات کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یہی سے تمام انسانوں کے احترام کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مسجد کے محراب و ممبر ہی سے جہالت و ضلالت، شرک و بدعات کے خلاف مضبوط آواز ابھرتی ہے۔ نہیں منت کشے تابے سنید انداز تھا میری، نہیں منت کشے تابے سنید انداز تھا میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ ایسے مشکل حالات میں ملک کے تمام انسانوں کو، ملک کے تمام مسلمانوں کو یہ اسلام ضروری ہے کہ وہ اپنے مسجدوں کو آباد کیا جائے، ان کو ویران نہ چھوڑ دیا جائے۔ بات سچ ہے کہ ہم مسلمان نماز میں آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن مسجد تو بنا دی سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانی پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اور پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہی پکی تو کچے ہیں نمازی۔ میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔